قرآن مجید. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. سورہ تغابن کی آیت نمبر 6 اور 7 اور 8. پچھلے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ پچھلی امتوں کی گمراہی کی وجہ کیا تھی کہ پیغمبروں کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہماری طرح کے انسان ہیں تو ہم اپنے جیسے انسانوں کی اتباع کیوں کریں جو ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں، تو ہم ان کی اتباع کیوں کریں. اس پر بیان ہوا تھا کہ حسد ہے یہ کہ انسان اپنے جیسے کسی شخص کو اپنا بڑا ماننے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتا، اس میں حسد کا شکار، جیلسی کا شکار ہو جاتا ہے وہ. آگے فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. انبیاء کی جو دعوت ہے وہ دعوت بنیادی کیا ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، جبکہ غیر مسلم کی دعوت کیا ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب نہیں ہے، موت ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے. فرمایا زعم الذین کفروا، کافر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں لن یبعثوا کہ ہرگز ہرگز وہ نہیں دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ زندگی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. قل بلا وربی، کہہ دیجئے کیوں نہیں میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تمہیں ضرور بالضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، جو اعمال تم نے دنیا میں کیے ان سے ضرور بضرور تمہیں باخبر کیا جائے گا. لتنبؤن، تمہیں اس کی خبر دی جائے گی کہ تم نے ماضی میں کیا کچھ کیا ہے. اس سے دوبارہ اٹھائے جانے کا مقصد بیان کر دیا. تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی، کیوں ملے گی؟ ابھی تو ملی ہے امتحان کے لیے، دوبارہ ملے گی رزلٹ دینے کے لیے. رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے لیے بھی تو سننے کے لیے کان ہونے چاہیے نا. جب مر جائیں گے پھر تو سب کچھ ختم. مردے کے پاس آپ باتیں کریں، مردے کو کوئی خبر سنائے، بیچارہ پڑا رہتا ہے، اسے تو نہ سمجھ میں آ رہا ہے نہ بول سکتا ہے. تو مرنے کے فوراً بعد تو زندگی وہ طاقتور زندگی نہیں ہے جیسے ابھی برزخ کی زندگی ہے، وہ اس طرح کی نہیں ہوتی جیسے ابھی ہماری زندگی. قیامت کے دن جو زندگی ملے گی بالکل روح کو جسم میں دوبارہ لوٹایا جائے گا، جسم کے پوروں پوروں کو جمع کیا جائے گا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، فرمایا ہم اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ تمہاری انگلیوں کو، پوروں کو بھی دوبارہ برابر کر دیں. ابھی آپ انگوٹھا لگاتے ہیں نا، جو نشان آتا ہے وہ نشان دنیا میں کسی کا نہیں ہے، صرف آپ کا ہے. پوری دنیا میں آپ انگوٹھے کے ذریعے ٹریس ہو سکتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جب مرو گے نا تو انگوٹھا بھی تحلیل ہو جاتا ہے قبر میں، کھال بھی گئی، نشانات تو بہت دور کی بات. فرمائے لیکن جب دوبارہ زندگی ملے گی تو انگوٹھوں کے جو انگلیوں کے پورے ہیں یہ بھی ایسے ہی ہوں گے جیسے ابھی ہیں دنیا میں. جب نشان لگاؤ گے نا، نادرا والے ٹریس کر لیں گے یہ وہی آدمی ہے. اتنا برابر کر کے چھوڑیں گے ہم تمہیں. مقصد کیا ہوگا؟ اپنی طاقت کا اظہار، اپنی قدرت کا اظہار؟ نہ، یہ مقصد نہیں ہے. طاقت اور قدرت اور اللہ نے اپنے کمال کا اظہار انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کر کے دکھا دیا ہے، بتا دیا کہ میں کتنا طاقتور ہوں. پانی سے بنا دیا، دکھا دیا کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں. آنکھ بھی بنا سکتا ہوں پانی سے،
پانی سے ناک بھی بنا سکتا ہوں، پانی سے کان بھی بنا سکتا ہوں، پانی سے دماغ، پانی سے زبان، ہر جسم کا عضو اپنا کام کر رہا ہے اور بڑی بہترین طریقے سے کر رہا ہے۔ زبان کو دیکھ لو، گوشت کا لوتھڑا ہے، چکھنے کا کام دیتی ہے یہ بھی گوشت، ناک بھی گوشت ہے، مگر دونوں کے کام میں کتنا فرق۔ ہاتھ بھی گوشت ہے، ہاتھ پہ کچھ رکھیں یہ تو پتا چلے گا کہ ٹھنڈا ہے یا گرم، یہ نہیں پتا چلے گا میٹھا ہے پھیکا ہے، مرچوں والا ہے نمکین ہے، ترش ہے کیا ہے، یہ نہیں پتا چلے گا۔ زبان پہ رکھیں، ذرا سا ٹچ کریں، زبان ایک دم فوراً بتائے گی کہ یہ کیا ہے، میٹھا ہے، ٹھنڈا ہے، کھٹا ہے، کڑوا ہے، کیا ہے۔ پھر زبان میں بھی مختلف جگہ مختلف چیزیں بتاتی ہیں، کڑواہٹ کے لیے الگ سائڈیں ہیں جو کڑوا پن کا ظاہر کرتی ہیں۔ ہماری جو آنکھ ہے نا، آنکھ، اس میں کروڑوں لینس لگے ہوئے ہیں، کروڑوں، اور ان لینسز کے پیچھے اربوں تارے ہیں، اربوں۔ جیسے ایک ویڈیو کیمرہ ہوتا ہے نا، ڈیجیٹل کیمرہ، یہ ہماری جو آنکھ ہے نا، کسی نے بتایا 360 میگا پکسل ہے، 360۔ اچھے سے اچھا کیمرہ جو سائنسدانوں نے ایجاد کیا نا، وہ بھی ہزاروں سال کی محنت کے بعد انسان یہاں پہنچا ہے کہ ایک کیمرہ ایجاد کرنے پر، ڈیجیٹل کیمرہ جسے کہا جا سکتا۔ جس دن آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اسی دن انسان نے ترقی کرنا شروع کی ہے، چیزوں کو بنانا۔ تو ترقی کرتے کرتے ہزاروں سال گزر گئے، اب جا کے ڈیجیٹل کیمرہ بنا سکا ہے۔ تو آپ وہ بھی کتنے میگا پکسل ہوتا ہے؟ آج کل موبائلوں میں بڑے اچھے اچھے کیمرے 20 میگا پکسل، بہت خوش ہوتے ہیں اس پہ، دکھاتا ہے بھائی یہ دیکھو میرے پاس موبائل ہے۔ اور 360 میگا پکسل انسان کی آنکھ ہے جو دیکھتی ہے۔ اور انسان کی آنکھ میں ایک کمال ایسا ہے جو عام ویڈیو کیمرے میں نہیں ہے۔ عام ویڈیو کیمرے کی صرف ایک آنکھ ہوتی ہے، اس لیے اس کو ایڈجسٹ کرنا بہت آسان ہے۔ انسان کے اللہ نے آنکھ کتنے ویڈیو کیمرے لگائے ہیں؟ یہ جو ہماری آنکھ ہے نا، یہ بالکل ڈیجیٹل ویڈیو کیمرہ ہے۔ یہ اسی کو دیکھ کے ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد کیا گیا ہے۔ بالکل اس میں جو پروسیس ہوتا ہے نا، یہ جو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ سب کی ویڈیو بن رہی ہے میرے دماغ میں، لائیو ویڈیو۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ 2 کیمرے فٹ کر دیے، اب دونوں کیمروں کی پتلیوں کا جو درمیانی فاصلہ ہے نا، یہ اتنا کمال ہے کہ ان کو ایڈجسٹ کرنا کہ جب یہ کسی پہ پڑے تو بالکل دونوں شعاعیں جو نکل کے جا رہی ہیں بالکل برابر، تبھی ان پتلیوں کا فاصلہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے نا اور بوڑھا ہو جاتا ہے، آنکھوں کی دونوں پتلیوں کے درمیان ملی میٹر میں بھی فاصلہ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ انسان آنکھوں کی پتلیوں کے فاصلے سے بھی ٹریس ہوتا ہے۔ اب ایسے آلات آ رہے ہیں کہ آپ ان میں دیکھیں نا، وہ آپ کی دونوں آنکھوں کی پتلیوں کے درمیان فاصلے کو ناپ لیتی ہیں وہ مشینیں۔ آپ کبھی بھی دوبارہ آئیں گے تو وہ فاصلہ بتاتی ہے کہ اس کی 2 پتلیوں کے درمیان اتنا فاصلہ اسی کے ہے، کسی اور کے نہیں ہو سکتا۔ وہ فاصلہ ذرا سا دائیں بائیں ہو گیا تو آدمی بھینگا ہو جاتا ہے، اسے 1 کے 2، 2 کے 4، 4 کے 8 نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک کی جو لائن نکل رہی ہے وہ ستار بھائی پہ پہلے پڑ رہی ہے، دوسری والی ستار بھائی کے بجائے غفار بھائی پہ جا کے پڑ رہی ہے۔ تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کون صاحب ہے، کبھی تو 2 دفعہ ستار بھائی نظر آئیں گے، کبھی غفار بھائی 4 دفعہ نظر آئیں گے۔ تھوڑی سی ان پتلیوں کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے، اب دیکھو جب سائنسدان کوئی ایسی چیز ٹیکنیکل چیز بناتے ہیں تو ورنیل کیلیپر ہے نا، جو ناپتے ہیں اس کو، ایسے ایسے آلات ایجاد کیے ہیں، اس میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے سائنسدان، ملی میٹر کا بھی فرق نہ آئے، ملی میٹر کے بھی 1000 حصے کیے جاتے ہیں، ہر آدمی کا کام نہیں ہے ایسے ناپنا۔ تو اللہ نے پانی کے اندر ایک منی کے قطرے میں سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں کہ جب یہ ماں کے رحم میں جائیں گے، انہیں خون ملے گا تو ان میں آنکھ بھی پیدا ہوگی، کان بھی، ناک بھی، آنکھیں بنیں گی بھی، ڈیجیٹل کیمرے بنیں گے بھی روٹی سے۔ بنتے ہیں کس سے؟ بولو بھائی، روٹی سے بنتے ہیں۔ روٹی ماں کھائے گی، اس سے ساری چیزیں بنتی ہیں۔ روٹی سے آنکھیں بن بن کے اپنی جگہ اگ رہی ہیں خود بخود۔
انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے انسان کے لیے اگنے کا لفظ استعمال کیا ہے، اگنے کا لفظ۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ آیت قرآن کی صداقت کی دلیل ہے۔ سائنسدان بھی، ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ انسان کے بننے کا جو پروسیس ہے وہ بالکل وہی ہے جو بیج سے پودا بننے کا پروسیس ہے۔ اگنے کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ بیج کے لیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ بھائی کیا انسان، ہم کہتے ہیں اس نے انسان اگایا، کہتے ہیں کبھی؟ انسان تو پیدا ہونے کا، کہتے ہیں فلاں کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ کوئی یہ پوچھتا ہے بھائی آپ کب اگے، آپ کی اگنے کی ڈیٹ کیا ہے؟ تو کہے گا میں کوئی اگا ہوں۔ کیسی بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں تو پیدا ہوا ہوں، میں بنا ہوں، پیدا ہوا ہوں۔ اگنے کا لفظ درختوں کے لیے، بیج کے لیے، لیکن اللہ نے انسان کے لیے اگنے کا لفظ استعمال کیا۔ انبات، نباتات کا لفظ تو سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے؟ پرانے زمانے کا کوئی ہے؟ کیونکہ اب اردو تو ختم ہوتی جا رہی ہے نا، تو یہ اردو کے الفاظ کو نباتات کسے کہتے ہیں؟ ہے بھائی؟ اب سب چپ ہیں کہ آپ کہیں ایسا نہ سمجھو کہ میں ان کو پرانے زمانے کا سمجھنا شروع کروں۔ نباتات کہتے ہیں پودوں کو۔ تو نباتات یہ عربی سے آیا ہے، انبات کا معنی پودا اگانا، انبتا، تو نبات کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اگا ہوا ہوتا ہے۔ تو انبتکم من الارض نباتا، فرمائے زمین سے اگایا ہے، کیونکہ زمین سے بیج بننے کا جو پروسیس، جو پانی بنتا ہے، پھر بیج سے انسان بننے کا پروسیس بالکل وہی ہے جو پودے کا پروسیس ہے۔ زائگوٹ بننا اور وہ ساری چیزیں بننا بالکل وہی عمل ہوتا ہے۔ تو آنکھ اگتی ہے اس میں، ماں کے رحم میں آنکھ اگتی ہے، بچے میں ناک اگتی ہے، اور کان اگتے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بچے کا اسٹرکچر بن گیا پھر الگ سے پرزے، پورے ثابت پرزے لا کے فٹنگ ہو رہی ہے، ان کی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ باقاعدہ ہر چیز کی نشو و نما، کان چھوٹے چھوٹے ہوں گے پھر اگنا شروع ہو گے بڑے بڑے کان، آنکھ پہلے 2 چھوٹے چھوٹے ڈاٹ بنیں گے، پھر ہوتے ہوتے پوری آنکھ۔ تو وہ اتنے کیمرے بنتے ہیں ڈیجیٹل، پھر وہ کیمرے بڑے ہوتے ہوتے کیسے ماں کھا کیا رہی ہے؟ روٹی سے سب کچھ بنتا ہے۔ اگرچہ ڈاکٹر اس کو نہیں مانتے، ڈاکٹر اپنی بھی کچھ چیزیں ملاتے ہیں اس میں جس سے بنے، لیکن اللہ نے روٹی میں سب کچھ رکھ دیا۔ روٹی سے بچے کی آنکھ، بچے کی ناک، بچے کی پلکیں، پھر اس پانی کے قطرے کو کیسے پتا چل گیا کہ آنکھ کے اوپر پلکوں کا نکلنا ضروری ہے، ورنہ حسن و جمال ختم ہو جائے گا۔ یہ جو پلکیں ہیں نا، پلکیں، یہ صرف حسن و جمال کے لیے نہیں ہے، قدرت ایک چیز سے کئی کام لیتی ہے۔ ہماری آنکھوں کی جو پلکیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ آنکھوں کی پلکیں، کالی پلکیں خوبصورت ہوتی ہیں یا سفید؟ بولو بھائی۔ کالی پلکیں، ایک تو پلکوں سے خوبصورتی آنکھوں میں، نمبر 2 ان میں جو کالی اگر ہوں گی تو اور خوبصورتی۔ تو اللہ نے ایک تو پلکیں بنائی، نمبر 2 کالی بنائی۔ پھر اس میں خوبصورتی کے علاوہ فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری آنکھیں ہیں نا، آنکھیں یہ روشنی کو جذب کرتی ہیں۔ یہ پلکیں کالے رنگ کی ہوتی ہیں، یہ روشنی کو جذب کر لیتی ہیں، آنکھوں میں جانے نہیں دیتی۔ تبھی جن لوگوں کی پلکیں نہ ہوں یا جن کی پلکیں سفید ہوں، وہ زیادہ دیر آنکھ کھول نہیں سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، پورا جسم سفید ہو جاتا ہے، برس کی بیماری، اس سے پلکیں بھی سفید، تو وہ پھر آنکھیں ان کی ہر وقت چندیاتی ہیں، وہ بار بار پلکیں جھپک کے بات کرتے ہیں، ان سے آنکھیں کھولی نہیں جاتی کیونکہ ریفلیکٹ نہیں ہوتی وہ روشنی جو ہے نا۔ سفید رنگ تو روشنی کو جذب نہیں کرتا نا، وہ ڈائریکٹ آنکھوں میں ساری روشنی چلی جاتی ہے، وہ کھول نہیں سکتی۔ تو بھویں بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اسی میں داڑھی دی ہے حسن و جمال کے لیے۔ وہ الگ بات ہے مرد داڑھی نہ رکھے، لیکن اللہ نے اس کے داڑھی پیدا کی ہے حسن و جمال کے لیے۔ عورتوں کے سر کے بال اللہ نے لمبے دیے۔ یہ ساری انسٹالیشن کس میں ہو رہی ہے؟ پانی سافٹ ویئر انسٹال کر دیے پہلے سے کہ عورتوں کے سر کے بال، مردوں کے بال لمبے نہیں ہوتے۔ میں نے کتنے بڑھائے، کندھے سے زیادہ نیچے بڑھتے نہیں ہیں، لیکن خواتین کے بال، کیونکہ عورت کے لیے اللہ نے بالوں میں حسن رکھا ہے۔ وہ انگریز نے فطرت تبدیل کر دی تو ایک الگ بات ہے، انگریز تو ہر چیز الٹی چلے گا نا۔ یہ بات یاد رکھو، انسان نیچر سے ہٹتا ہے تو برباد ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے عورت کے جو بال ہیں نا اس میں زینت رکھی ہے۔ آج کل عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ ہیئر کٹنگ، پتہ نہیں کیا ان کو اس میں
اچھا لگ رہا ہے ایڈوانس بننے کے لیے، تاکہ ہم لوگ ہمیں ایڈوانس سمجھیں، چاہے حسین لگیں یا نہیں لگیں۔ پہلے زمانے میں جو شعراء تھے نا، شعراء، وہ خواتین کی زلفوں کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ گھنی چھاؤں زلفوں کی، محبوبہ کی غزلیں جو ہوتی تھی نا، اس میں گھنی چھاؤں اور کالی گھٹا سے زلفوں کو تعبیر کیا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں اگر شاعر آ جائیں پرانے والے، کہیں گے ٹنڈ کی ہنسی دھوپ، محبوبہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ گنج پن کی دھوپ، اس کی چمک، بال ہی نہیں۔ تو یہ جو گھنی چھاؤں ہوگی زلفوں کی، یہ جب ہو نا جب زلفیں بھی ہوں۔ تو اس لیے بھائی یہ جو ہماری عورتوں میں فیشن آ گیا نا بال کٹوانے کا، اس پہ لعنت بھیجو، یہ غلط ہے۔ البتہ بالوں کی نوکیں کاٹنا عورت کے لیے، جو بال آگے جا کے دو نوکیں والے بن جاتے ہیں، خراب ہونے لگتے ہیں، ان کی نوکیں کاٹنا اس نیت سے تاکہ یہ صحت مند رہیں، یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ فیشن کے لیے عورت کے لیے بال کاٹنا جائز نہیں ہے۔ اس بارے میں بعض لوگ حدیث پیش کرتے ہیں، وہ پھر کسی اور موقع پر، یہ موضوع ابھی نہیں ہے کیونکہ موضوع تبدیل ہو جائے گا۔ وہ حدیث کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، وہ ساری باتیں ایک الگ موضوع ہے۔ تو اللہ نے کس میں یہ ساری چیزیں ڈالی ہیں؟ پانی میں۔ تو اللہ نے انسان کو جو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اس کائنات کو بنایا، وہ حساب و کتاب کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، کہ تمہیں میں سمجھ میں آ جاؤں میں کیا ہوں، میری نافرمانی چھوڑ دو۔ دوسری دفعہ بھی اللہ پیدا کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں، کافر کہتے ہیں نہیں ایک دفعہ ہو گیا، دوسری دفعہ نہیں۔ ہندو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہو گیا، 6 دفعہ اور ہوں گے، 7 جنم ہوتے ہیں نا ان کے، اور وہ اپنی مرضی سے ہوں گے، کوئی کیا بنے گا کوئی کیا بنے گا واللہ اعلم۔ لیکن بہرحال اللہ کیا بتاتے ہیں، صرف کتنی دفعہ پیدائش ہے تمہاری؟ 2 دفعہ۔ امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین۔ اللہ فرماتے ہیں اہل جہنم جب جہنم کی آگ میں جلیں گے تو کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، امتنا اثنتین، تو نے 2 دفعہ ہمیں موت دی، واحییتنا اثنتین، 2 دفعہ ہمیں زندگی دے دی، فاعترفنا بذنوبنا، اب ہمیں یقین آ گیا تو سب کچھ کر سکتا ہے، دوبارہ موت بھی دے سکتا ہے اور زندگی بھی دے سکتا ہے۔ 2 دفعہ موت کیسے؟ کہ ایک دفعہ تو پیدائش سے پہلے جو انسان کا زمانہ ہے وہ بھی موت ہی ہے، بے جان مٹی تھا۔ دوسری موت جب قبر میں جائیں گے۔ 2 زندگیاں کیسے؟ ایک تو یہ ہے، ایک اس قبر والی زندگی کے بعد ہوگی دوبارہ۔ تو کہیں گے 2 دفعہ جی کے بھی دیکھ لیا، 2 دفعہ مر کے بھی۔ جبکہ اللہ نے دنیا میں کیا کہا کہ 2 دفعہ موت دکھائی تمہیں، 1 دفعہ زندگی دکھائی۔ یہ اپنی قدرت اس لیے دکھائی تاکہ اگلی زندگی پر میرے کہنے سے یقین کر لو، اگلی دفعہ بھی میں پیدا کروں گا تمہیں۔ تو کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ غیر مسلم کہتا ہے دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں کیوں نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ وَرَبِّی، میرے رب کی قسم ہے، نبی ان سے کہہ دو، لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، ضرور۔ لام جب لگتا ہے نا، لام تاکید، تو قسم کا معنی دیتا ہے۔ اللہ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ ضرور بالضرور بالضرور تم اٹھائے جاؤ گے، اور ضرور بالضرور بالضرور تم نے جو کچھ کیا اس سے تمہیں باخبر کیا جائے گا۔ اور واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ وذالک علی اللہ یسیر، فرمایا یہ کام اللہ پہ بہت آسان ہے۔ کیونکہ سوال یہی پیدا ہوتا ہے یہ کیسے ہوگا، یہ تو ہڈیاں گل سڑ کے ختم، مردے میں تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، بعض کہتے ہیں جانور کھا جاتے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو بتا دی وذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے بہت آسان ہے، تمہارے لیے مشکل ہے لیکن اللہ کے لیے آسان۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا کسی چیز کو، اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، پہلی مرتبہ بھی اسی نے پیدا کیا۔ اور فرمایا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، کسی بھی شے کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ بنانا آسان ہے۔ یہ کیا بات ہے، پہلی مرتبہ بنانے کے تو قائل ہو کہ اللہ نے بنایا، سب اسی کے قائل ہیں سوائے ڈارون کے۔ ڈارون کہتا تھا پہلی دفعہ بھی خود سے بنے ہیں، پہلی دفعہ خود ہی سے بن گئے، یہ ڈارون نے کہا ہے، باقی کوئی نہیں کہتا تھا خود سے بنے ہیں۔ ڈارون کا جو نظریہ ہے نا بہت مقبول ہوا تھا کہ یہ اتفاق سے ایسا ہوا، اتفاق سے ایسا ہوا، اتفاق سے پھر کروڑوں سال بعد اتفاق سے ایسا۔ تو سائنسدانوں میں سب کو پتا ہے یہ بڑا مشہور ہوا، ہمارے نصاب میں ابھی تک یہی پڑھایا جا رہا ہے۔
لیکن وہاں کی یونیورسٹیوں سے اس نظریے کو نکال کے انہوں نے کچرے میں پھینک دیا، کیونکہ ہمارے ہاں جو سلیبس ہے نا وہ وہاں جو کچرے میں ڈسٹ بن میں جو کتابیں ہوتی ہیں نا وہ یہاں آ کے یہاں کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ جو ڈارون کا نظریہ ہے نا خود سے سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ نظریہ سائنسدانوں نے مسترد کر دیا ہے کہ یہ 100% غلط ہے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس پہ اتنے اشکالات ہوتے ہیں، اتنے اعتراضات ہوتے ہیں جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ جو ڈارون تھا نا یہودی تھا، یہ دہریہ ہو گیا تھا، اس نے نظریہ کیا تھا کہ یہ سب اتفاقی چیزیں بنی ہیں، اتفاق سے وجود میں آ گئی۔ کہتے ہیں جب یہ مور کو دیکھتا تھا، مور کو دیکھتا کہ مور پر پھیلا کے کھڑا ہے اور اس کے خوبصورت رنگ، تو یہ اپنے نظریے پہ پریشان ہوتا تھا کہ یہ اتفاق سے یہ ایسی خوبصورت چیز کیسے بن گئی۔ مور کو دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ ہے بھائی، چڑیا گھر میں تو دیکھا ہی ہوگا نا۔ مور عربی میں طاؤس کہتے ہیں، کتنا اچھا نام ہے عربی میں طاؤس۔ مور کتنا خوبصورت پرندہ ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ جانور کوئی دوسرا جانور پر نہیں پھیلاتا، اپنے پروں کی نمائش نہیں کرتا، مور کرتا ہے، کیونکہ اس کے پر اتنے خوبصورت ہیں کہ قدرت نے، یہ کیسا اتفاق ہے کہ اتفاق سے اس کے پر بھی بن گئے، اتفاق سے اس میں رنگ بھی بھر گئے، اور اتفاق سے اس جانور کو جانور ہونے کے باوجود یہ احساس بھی ہو گیا، اور وہ اپنے پروں کو پھیلا کے دنیا کو دکھا بھی رہا ہے۔ یہ مور نہیں دکھا رہا اپنے پروں کو، یہ اللہ مور کو حکم دے رہا ہے کہ تو پھیلا اور میری قدرت کو لوگوں کے سامنے دکھا۔ مور میں اتنی عقل نہیں ہے، جو بدبخت ہوگا، بے عقل ہوگا، وہ اسے مور کی ذہانت سمجھے گا، جو عقل مند ہوگا وہ کہے گا یہ مور کی ذہانت نہیں ہے، یہ بنانے والے کا کمال ہے کہ جس نے مور کو خوبصورت پر دیے، اور پھر اس کو یہ اس کے چھوٹے سے دماغ میں یہ سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں کہ اس کو یہ بتا دیا کہ یہ تو نے ناچ دکھانا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنے پروں کی نمائش کرنی ہے۔ ایک بڑے عالم نے، عبد الماجد دریا آبادی رحمہ اللہ تعالی، ہندوستان کے بڑے عالم گزرے ہیں، ڈارون کے نظریے کے خلاف انہوں نے رد کیا۔ انہوں نے لکھا کہ ڈارون یہ کہتا تھا یہ چیتے پہ جو ہے نا، چیتے پہ جو لائنیں ہوتی ہیں دیکھی ہیں آپ لوگوں نے؟ چیتے کی چال کتنی خوبصورت ہوتی ہے جب وہ چلتا ہے، کتنی خوبصورت چال ہے، خود سے بنا ہوتا نا، آڑا تیرا چلتا، آڑا ٹیڑا، ایسے عجیب ایک قدم وہاں جا رہا ہوتا ہے کہ وہاں جا رہا ہوتا، اتنی خوبصورت چال، اس چال پہ دھاریاں اچھی لگتی ہیں۔ وہ جو چیتے کی جس قسم کی چال ہے نا، تو اس چال کے حساب سے اس کی جو دھاریاں ہوتی ہیں نا چیتے پہ، چیتے کو ٹائیگر کہتے ہیں انگلش میں، پتہ نہیں چیتا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، پرانے زمانے میں چیتا کہتے تھے، آج کل وہ ٹائیگر کہلاتا ہے۔ تو ٹائیگر کے کھال پہ جو دھاریاں ہیں نا خوبصورت، ڈارون کہتا تھا کہ یہ دھاریاں کیسے پڑی ہیں، اتفاق سے تو نہیں ہو سکتی نا، دیکھو اتفاق سے تو کوئی رنگ کا ڈبہ گرے تو وہ تو الٹا سیدھا گرتا ہے، ڈیزائن تھوڑی بنتا ہے۔ تو وہ کہتا تھا یہ کہاں سے آ گئی؟ تو اس نے ایک فلسفہ گڑھا ڈارون نے، اس نے کہا چیتا ایسی جگہ بیٹھتا ہوگا جہاں دھوپ لگے اور درخت بھی ہوں، تو چھن کے دھوپ آ رہی تھی، جہاں مسلسل دھوپ لگتی گئی وہ جگہ ذرا ڈارک ہو گئی، جہاں جیسے جو لوگ ٹوپی مسلسل پہنتے ہیں نا جی کسی دن اور سر پہ بال نہ ہو تو کتنا چمکدار سر نکلتا ہے نا ان کا جب ٹوپی ہٹاتے ہیں، کیونکہ سر پہ دھوپ نہیں لگی ہوتی، چہرے پہ دھوپ لگتی ہے، کالے ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ ایسے یعنی وہ دھوپ چھن کے آتی ہوگی جس سے مسلسل جو ہے وہ ایک ہی جگہ لگتے لگتے یہ ڈارک ہو گیا اور کچھ جگہ سفید ہو گئی، پھر یہ چیز اس کی جینز میں تب چلی گئی، پھر وہ اولاد میں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عجیب چیتا ہے جو ہزاروں سال تک یہ اور اس کی نسلیں ایک ہی زاویے سے ایک ہی جیسے درخت کے نیچے آگے بیٹھے ہیں۔ بھائی 2-4 دن میں تو ہوگا نہیں، جینز تبدیل ہوتی ہے، جو وہ تو صدیوں لگتے ہیں نا اس میں، جیسے ساؤتھ افریقہ کے لوگ بیچارے جو کالے کالے سے ہوتے ہیں، یہ تو صدیوں سے ہزاروں سالوں سے آباد ہیں، تو ہزاروں سال بعد جا کے اتنے کالے ہوئے کہ نسل ہی کالی ہو گئی، ورنہ کوئی گورا ساؤتھ افریقہ میں جائے نا تو 20-30 نسلیں سفید ہی رہیں گی اس کی، اتنی جلدی کالی نہیں ہوگی، بہت صدیاں لگتی ہیں، اور وہ بھی مسلسل ساؤتھ افریقہ میں ہی رہے، وہاں سے ہلے نہیں۔ تو یہ کیسا چیتا ہے جو ایسے درخت کے نیچے صدیوں سے بیٹھتا چلا آ رہا ہے ایک مخصوص ڈیزائننگ کے ساتھ کہ اب دھوپ اس اسٹائل میں ادھر تھوڑی سی لگی ہے تو ادھر ہی لگاتا رہوں میں مسلسل، اپنے بچوں کو بھی وصیت کروں دیکھو یہ والی دھاری کا رنگ تبدیل نہیں ہونا چاہیے، تم بھی یوں کر کے بیٹھو۔
تو چونکہ دنیا پرست لوگ اللہ کو نہیں مانتے نا، انہوں نے تو اللہ کو نہ ماننے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، لہذا ان کو کوئی نہ کوئی تعویل کرنی پڑتی، کچھ نہ کچھ گھمانا پڑتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم سے بچپن میں سوال پوچھا جاتا تھا کہ بھائی مرغی پہلے پیدا ہوئی ہے یہ انڈا؟ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اب اس کا کیا جواب ہے؟ سائنسدان جواب دے سکتے ہیں بھئی انڈا اگر پیدا ہوا تو بغیر مرغی کے کہاں سے آیا؟ مرغی پیدا ہوئی تو انڈے کے بغیر چوزا نکلا کیسے؟ تو اب اس کا اصل جواب کیا ہے؟ بھئی اللہ نے اپنی قدرت سے پہلے کسی ایک چیز کو بنایا، مٹی سے بنا کے روح پھونکی، وہ مرغی بنا دی، انڈا بنا دی، اللہ کی مرضی۔ لیکن اللہ کو درمیان میں لانا نہیں ہے، اللہ کو لانے سے سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھ، یہ جو دنیا اتنا اللہ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے نا، گاڈ کے پیچھے، اس کو نکالو زندگی سے۔ یہ اس لیے کہ خدا کو مانا تو بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، ان کے جوابات دینے پڑتے ہیں، کیونکہ اللہ اگر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس نے بنایا کیوں؟ ہماری ذمہ داری، وہ باپ اور بیٹے کا تو رشتہ ہوتا ہے، کوئی حقوق ہوتے ہیں، ماں بیٹے کے، حکومت کے، رعایا کے، تو خدا اور مخلوق کے آپس میں کیا ریلیشن ہے، کیا تعلق ہے، کچھ احکامات ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اب احکام کس سے سیکھے جاتے ہیں؟ حکومت کے سفیر ہوتے ہیں نا، جگہ جگہ جا کے بتاتے ہیں، تو فوراً بحث آئے گی کہ اللہ کے بھی کیا کوئی سفیر ہیں دنیا میں جو اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، چاہے فرشتے ہوں یا انسان ہوں؟ اس کے لیے پھر پیغمبروں کو ماننا پڑے گا، ورنہ یہ کیسا اللہ ہے جس نے مخلوق کو بنایا، انسانوں کو بنایا اور اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا؟ اس نے کھانے پینے کے لیے، ناچنے کے لیے پیدا کیا اسے، تو فوراً پیغمبروں پر ایمان لانا پڑے گا۔ پھر پیغمبروں پر اگر لے آئیں تو سوال پیدا ہوتا ہے، لاکھوں پیغمبر تو دنیا سے جا چکے، ان کی تعلیمات ختم ہو گئی، کون سے پیغمبر ہیں جن کی تعلیمات آج تک ہیں، محفوظ ہیں؟ ان کے بارے میں غور کرنا پڑے گا، اور وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو سوال پیدا ہوتا ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے حامل نبی جو پیغامات لائے تھے، وہ پیغامات کو جاننے والا کون ہے؟ وہ علماء اور مولوی لوگ ہیں۔ تو یہ مولوی درمیان میں آ جائے گا اگر کس کو مانا؟ بولو نا بھائی، کیا ہوگا؟ پھر مولوی صاحب کو اگر مان لیا نا، پھر مولویوں کی قسمیں بہت ہیں، صحیح مولوی، غلط مولوی، ایک نمبر، دو نمبر بھی ہوں گے، تو ایک نمبر کو بھی تو ماننا پڑے گا نا، ورنہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پیغمبروں کو اللہ نے پیدا تو کیا مگر سارے علماء ختم کر کے ان کی تعلیمات ختم۔ یہ تو اللہ پہ الزام آئے گا کہ یہ کیسا خدا ہے جس نے حجت تام کرنے کے لیے لوگوں کے پاس صحیح لوگ دنیا میں رکھے ہی، نہ کوئی نیا پیغمبر لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، نہ پیغمبر کے وارث کو لا رہے ہیں۔ پہلے تو پیغمبر نہیں آتے تھے، پیغمبر کی تعلیم اگر نہیں چلتی تھی دوسرے پیغمبر آ جاتے تھے نا۔ اب پیغمبروں نے تو نہیں آنا ہے تو بتاؤ کون سے ہیں؟ قادیانی جو کہتے ہیں نا کہ نبی کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں، ان کو دو چار کی طرح ان کا جواب دے دیا کریں۔ بولے اگر آ سکتے ہیں تو 1400 سال میں صرف ایک کیوں آیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ اور اگر وہ درست تھا تو مزید کتنے آئیں گے پھر اس کے بعد؟ زہر کا پیالہ پی لے گا قادیانی، اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ وہ بار بار اسی بحث کرتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین نہیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے نقل کفر نباشت مان لیا کہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ کے بعد بھی پیغمبروں کا سلسلہ ہے نا، تو 1400 سال میں ایک آیا صرف، تو چلو ٹھیک ہے فرض کر لیا ایک آیا، مزید کتنے آئیں گے؟ یہاں آ کے پاگل ہو جائیں گے، جواب ہی نہیں دے سکتے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ ختم نبوت کا انکار صرف ایک بدبخت کو نبی ماننے کے لیے، اور وہ بھی کیسا نبی کہ جس کی خلافتیں برطانیہ کے عیسائیوں کے زیر سایہ چل رہی ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا، ختم نبوت کو ماننا پڑے گا، اور ختم نبوت کی وجہ سے علماء کو پھر انبیاء کا وارث ماننا پڑے گا۔ عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے علماء، اس امت کے علماء انبیاء کے جانشین قرار پاتے ہیں، کیونکہ اب نبی نہیں آئے گا تو علماء ہی ہیں جو انبیاء کا کام کریں گے۔ تو بات گھوم پھر کے کہاں آ جائے گی؟ بول سمجھ میں نہیں آئی بات؟ تو مولویوں میں بات آئے گی، پھر جب مولوی میں بات آئے گی تو پھر ساری باتیں آگے خطرناک شروع ہو گئیں، خطرناک مثلاً پھر عورت پہ پردہ بھی ہے، زنا حرام ہے، بد نظری غلط، مرد اور عورتوں کا ایک ساتھ بیٹھنا اٹھنا، بے تکلفی، گپ شپ حرام۔ میرے پاس کسی کا میسج آیا، میرا منگیتر مجھ پہ دباؤ ڈالتا ہے میں بات کروں اس سے، میں نے کہا جائز نہیں ہے، نہیں کریں بات، دباؤ ڈال رہا ہے
ایسے بہت ساری خواتین کے میسج آتے ہیں، فون آتا ہے، تو دباؤ ڈال رہے ہیں، نہیں کرو بات بھائی، دباؤ کے گن پوائنٹ پہ کہ بندوق لے کے آئے ہوئے کہ بات کرو مجھ سے، نہیں کرو. جو زیادہ سوال پوچھے اس کا مطلب خود اس کا بھی دل چاہ رہا ہے بات کرنے کے لیے. تو کباب میں ہڈی کون ہے میرے بھائی؟ تبھی ترکی میں سب سے پہلے مصطفیٰ کمال عطا ترک نے جب ترکی کو سیکولر اسٹیٹ بنایا، سارے علماء کو جمع کیا کہ حج پہ بھیج رہا ہوں، اور سمندر میں لے جا کے سب کو سمندر میں غرق کر دیا، شہید ہو گئے. پھر اپنی مرضی کا اس نے، پھر آج ترکی میں جو ننگا پن ہے دنیا دیکھتی ہے، اس لیے کہ مولویوں سے مولوی نکال دیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ علماء نکال دیے، سب برہنہ ہو گئے، ننگے ہو گئے. وہ عورت، ترکی کی عورت ایسی تھی کہ اس کا ناخن بھی دیکھنا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا. ایسا پردہ تھا ترک عورتوں کا، جیسے افغانوں میں غیرت اور پٹھانوں کی مشہور ہے نا، ایسے ترک تھے. ان کی عورتوں میں حسن و جمال بھی ہے. ایسی عورت کہ اس کا ناخن دیکھنے کی بڑی بھاری قیمت، شادی ہوتی تھی بہت بھاری بھرکم مہر دینا پڑتا تھا بیوی بنانے کے لیے. اب کیسی ہو گئی ہے، ایک ایک عورت سے 100 آدمی زنا کرتے ہیں. ایسے بیکار عورت کو بکاؤ مال بنا دیا. ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. میرے پاس کل ایک خاتون کا فون آیا، خدا کی قسم میرا دل چاہ رہا تھا فون دیوار پہ اٹھا کے مار کے پھینک دوں اس معاشرے کو دیکھ کر. ایک خاتون کا فون آیا کہ میرا شوہر 32-33 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک سے مر گیا ہے. اچانک انتقال ہوا، 3-4 بچے ہیں میرے. جس عورت کی عمر جس شوہر کی 32-33 سال عمر ہو، اس کی بیوی کی عمر کتنی ہوگی؟ 28-30 سال زیادہ زیادہ. 3 بچے ہیں. میرے دیوروں نے بچوں کو رکھنے سے انکار کر دیا کیونکہ سب شادی شدہ ہیں. شادی شدہ ہے نا سب، کیوں رکھیں گے بھائی؟ کہہ رہے ہیں ہمارے اپنے بچے ہیں. یہ جو خاندانی منصوبہ بندی والے بکواس کرتے ہیں نا کہ 2 بچے اچھے، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ آدمی کہتا ہے میرے جب اپنے 2 سے زیادہ اچھے نہیں ہیں تو میں اپنے بھائی کے بچے کیوں پالوں؟ میں تو اپنے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ ذہن بنا یا نہیں بنا؟ وہ بہن کے بچے، بھائی کے بچے، یتیم بچے کیوں رکھے گا؟ وہ کہے گا میں تو اپنے 2 کے بعد میں نے بند کرا دیے، تو میں اپنے بھائی کے بچے، بہن کے بچے کیوں پالوں گا؟ کیونکہ بچے تو عذاب بنا کے پیش کر دیے نا میڈیا نے. میڈیا کی دعوت، اسکول کی دعوت. میں اسکولوں کا نصاب بھی پڑھا ہے، میں نے یونیورسٹیوں کا سلیبس بھی پڑھا ہے. اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ اولاد کی کثرت آپ کی غربت میں اضافے کا ذریعہ ہے. ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا کہ اس سے معاشرے میں اخلاقی طور پر معاشرہ کتنا خراب ہو رہا ہے. اس سے انسان اپنی اولاد کو جب پالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو کسی یتیم کا سہارا بننا اس کے لیے محال ہے. کہ میں نے تو 2 اپنے 2 کے بعد بند کرا دیے، میں بہن کے 3-4 بچے کیوں پالوں؟ یہ تو میرے رزق کھائیں گے، تو میرے لیے عذاب بنیں گے. یہ میں باتیں ہوائی نہیں کرتا ممبر پہ بیٹھ کے، یہ مشاہدہ ہے. اس خاتون کا فون آیا، 3 بچے میرے، بیٹیاں بھی ہیں. دیوروں نے تو انکار کر دیا، جیٹھ وغیرہ نے، اپنے بھتیجوں کو پالنے سے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہیں، ہم یہ ٹینشن نہیں پال سکتے. کیونکہ فیملی پلاننگ والوں نے، آپ کے جیو نے، آپ کے ایکسپریس نے، آپ کے یہ جتنے ٹی وی چینل ہیں، جتنے اخبار ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، آپ کے پروفیسر، آپ کے لیکچرار، جتنے یونیورسٹیاں پڑھانے والے، سب یہی ذہن بنا رہے ہیں. تو یہ جو یتیم کی کفالت ہے، پرانے زمانے کی باتیں. آپ یتیم کی کفالت کے سینکڑوں بیانات کر دیں، لیکن آپ جو فیملی پلاننگ کی دعوت دے کے لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، اس سے کوئی یتیم کی کفالت کے لیے تیار نہیں ہوگا. اپنی اولاد کے لیے تیار نہیں ہے، دوسرے کے بچے کو پالنے کے لیے کہاں سے تیار ہوگا؟ تو کہہ رہی ہے میری اولاد کو رکھنے کے لیے تیار نہیں. ایک بات، والدین اپنے گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں. کہیں اتنی ٹینشن مشکل سے ہم نے شادی کی تھی، اب دوبارہ لائیں اپنے گھر میں. کتنی مصیبت سے شادی ہوتی ہے نا عورت کی، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیوں؟ شریعت پر عمل نہیں ہے، شادی کو معیوب سمجھا جاتا ہے. اب وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی عزت کی حفاظت کروں گا. جوان عورت کو خود بھی شوہر کی ضرورت ہے، یا میں اپنی بیٹیوں کے محافظ بنوں، کیا کروں میں؟ تو یہ ذہن بنا رہا ہے آپ کا میڈیا. مولویوں کا بھی یہی ذہن اور علماء کا بھی یہی ذہن ہے، سوائے چند ایک کے. علماء کا بھی یہی ذہن بن چکا ہے. تو یاد رکھو، یہ جو باتیں ہیں نا میڈیا کی، یہ آپ کو جہنم کی آگ کی طرف لے جانے والی باتیں. آپ کا فیملی سسٹم برباد. ہمارے اسلاف میں ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں. شہید ہو گیا جوان بھائی، یا یہ کہ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا، دوسرا بھائی اس کی بیوہ سے شادی کرتا ہے دوسری. اب دیکھو، ہونا یہ چاہیے کہ اس کے 3-4 دیور ہیں، ایک گھر میں دیور تینوں کہیں کہ بھائی کون ہے جو اپنی بھابھی سے دوسری شادی کرتا ہے؟ بتاؤ، اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے اس کا؟ کیوں خاموش ہے بھائی آپ لوگ؟ اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے؟
اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اپنے ہی بچے اپنے گھر میں، بھتیجے ہیں نا، باپ نہیں ہے تو آپ اپنی اولاد سمجھو. ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ باپ جوانی میں فوت ہو گیا، دیور نے شادی کی، بچوں کے چچا نے شادی کی، اب بچوں کو بچے اسی کو اپنا باپ سمجھ، اتنی محبت ہے کہ وہ تو اپنا خون ہے، لیکن نہ تو دوسری شادی کریں گے. دوسری شادی کا نام لو تو مولانا شرف علی تھانوی کی مثالیں کہ تربوز کاٹ کے آدھا ادھر آدھا ادھر، اتنا مشکل عدل ہے، ممکن نہیں ہے. ایسے ایسے عدل کی جو ہے نا خانقاہوں میں مثالیں دی جاتی ہیں. خانقاہ والے یہ نہیں دیکھ رہے کہ نالائقوں تم عدل، ان نالائقوں کے سامنے تم عدل کی بات کر رہے ہو، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اگر یہ شادی نہیں کرتا تو اس کو تو زنا پر مجبور کر رہے ہو تم، اس کی بھابھی کو، جوان عورت کو، اس کو بھی زنا پر مجبور، اس کی بچیوں کو بھی زنا پر مجبور کر رہے ہو. چھوڑ دو یہ فضول باتیں ہیں. اگر کسی گھر میں عورت بیوہ ہوتی ہے، اس کے دیوروں پہ جیٹھ پہ دباؤ ڈالو، یا آپ کی عزت ہے، آپ کے بھائی کی عزت ہے، اس سے آپ نکاح کرو، اس کو گھر میں رکھو. پہلی بیوی بھاگتی ہے، دفع ہو جائے، 100 دفعہ لعنت بھیجو اس پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجھے لوگ کہتے ہیں پہلی بھاگ جائے گی، طلاق ہو جائے گی، وہ بھاڑ میں لعنت بھیجو اس پہ، وہ دفع ہو یہاں سے. میں اپنے یتیم بچوں کے لیے، اپنے بھائی کے یتیم بچوں کے لیے میں جو ہے نا شریعت کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا، میں غیرت پہ سودا نہیں کر سکتا. میرا بھائی ہے، جوانی میں فوت ہوا ہے، میں اس کی بیوہ سے شادی کروں گا، اس کے بچوں کو رکھوں گا. پہلی بیوی نے رہنا ہے رہے، طلاق چاہیے 100 دفعہ طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی گناہ نہیں ہوگا. قیامت میں گناہ ہو میرا گریبان آ کے پکڑو کہ آپ کے کہنے پر ہم نے طلاق دی ہے. اس کے بغیر یہ خناس لوگوں کے دماغوں سے نکلے گا نہیں. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، خدا کی قسم ہزاروں واقعات ہیں. سن کے تھک گیا ہوں میں، دماغ خراب ہونے لگتا ہے کہ میرے اپنے خاندان میں مثالیں، اپنے خاندان میں، ہمارے خاندان میں ایک خاتون بیوہ ہوئی 18 سال کی عمر میں. میرا اپنا کزن لگتا ہے رشتے میں وہ لڑکا، سمجھ رہے ہو بات؟ 2 سگے بھائی ابھی بھی ہیں لاہور میں، 2 سگے بھائی ہیں، دونوں کی نوعمری میں شادی ہوئی، لو میرج تھی، شادی ہو گئی. باپ کے 2 ہی بیٹے تھے، اس نے کہا گھر میں بیٹی نہیں ہے تو جلدی سے شادی کر لوں میں. 2 بھائیوں کی شادی ہوئی. ایک بھائی کو کمر کا کینسر ہو گیا، عمران خان کا جو کینسر ہاسپٹل ہے اس میں اس کا علاج ہوا مگر کامیاب نہیں. بہت خوبصورت لڑکا تھا، ہمارا کزن لگتا ہے رشتے میں، وہ انتقال ہو گیا اس کا. اب کیا ہوا، شادی کے جب اس کی شادی ہوئی تھی تو لڑکی کی عمر 15-16 سال یا 14 سال ہوگی، تو 3 بیٹیاں لگاتار ہو گئیں. 3 بیٹیاں بھی کیوں ہوتی ہیں بتا دوں، بیٹے کی لالچ میں، سمجھ رہے ہو بات؟ ورنہ 3 کسی کے بھی نہ ہو. یہ بھی ایک عذاب ہے فیملی پلاننگ کا. دوسرا کہ بیٹے کی لالچ میں بیٹیوں کا ریشو بڑھتا ہے، 6 بیٹیاں بھی ہو جاتی ہیں، جبکہ بیٹے اگر کسی کے 1-2 ہو گئے تو وہ سلسلہ روک دیتا ہے. اس کا نقصان کیا ہے کہ لڑکیوں کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے، لڑکوں کا بولو بھائی نہیں. یہ باتیں آپ کو صرف مولوی لوگوں سے سننے کو ملیں گی، یونیورسٹیوں میں آپ کو نہیں بتائی جائیں گی. جس خاندان کا یہ دماغ بن جائے نا نسل روکنی ہے، اب بیٹا تو ہر ایک کو چاہیے نا، یہ تو نیچر ہے انسان کی، بیٹے کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ میرا والی وارث کون بنے گا؟ بیٹا بنے گا. بڑھاپے میں میرا سہارا کون بنے گا؟ بیٹا بنتا ہے. مالی تعاون سب چیزیں بیٹے کرتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ 1-2 بیٹے کسی کے ہو گئے، نسل روک دے گا وہ بھائی. مل 6-7 بیٹے کوئی نہیں ہونے دیتے، 2 بیٹے مل کے بہت ہیں، 2 بچے ہی اچھے. اگر بیٹا نہیں ہوا بیٹی ہو گئی تو اس لالچ میں دوبارہ پیدا ہونے دے گا. ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو پھر ہوتے ہوتے بعض لوگوں کے 6-7 بیٹیاں ہو جاتی ہیں، بیٹے 6-7 نہیں ہوتے. اب مجھے بتاؤ جس معاشرے میں اس پر عمل ہوگا اس میں جو نیچرل ریشو ہے نا، جو قدرت کے ہاتھ میں جب ہوتا ہے تو قدرت اپنی مرضی سے پیدا کرتی ہے. انا کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. تو جب اللہ کے اندازے سے چیزیں ہوتی ہیں وہ صحیح ہوتی ہیں. انسان اس میں اللہ کے کاموں میں جب ٹانگ اڑاتا ہے تو نیچر اور فطرت متاثر ہوتی ہے، پھر وہ ریشو نیچرل نہیں رہتا. اب جو مرد اور عورتوں کا جو پیدائش کا ریشو وہ نیچرل نہیں ہے، انسان نے اس میں دخل اندازی کر کے اس ریشو کو بولو بھائی بگاڑ دیا ہے. پوچھو نا ماہر معیشت سے ان سوالات کا جواب دیں. میرے مولوی آدمی سوالات کا جواب دیں، نہیں دیں گے، اعتراض تو کریں گے. یہ مولوی ہر شادی کرتا رہتا ہے، بس بیٹھ کے اور باتیں کرتا رہتا ہے. لیکن انہی کے گھر میں جب حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر مولوی صاحب کو فون کرتے ہیں، برباد ہو گئے، مر گئے، کیا کریں، بچے رول رہے ہیں، کوئی پالنے والا نہیں ہے. تو ریشو عورتوں کا بڑھ رہا ہے، اس سے پھر ان کی شادیوں کے مسائل. مجھے
کتنی خواتین ہے کوئی رشتہ بتا، میں کہتا ہوں بندے ہیں ہی نہیں تو کہاں سے بتائیں، اللہ نے اتنے آدمی نہیں پیدا کیے آرڈر پہ بنوائیں گے آپ کے لیے. مشین ہوتی نا تو بھائی اس محلے میں 25 عورتیں ہیں یا 25,000 ہیں تو آرڈر دے دو بھائی بندے اتنے ہیں اس محلے میں، سیکٹر 10 میں کتنے افراد ہیں، مرد 5,000 ہیں، عورتیں کتنی ہیں 20,000، تو ایک مشین ہے بھائی 15,000 آدمی پیدا کرو، مشین اٹھا پڑ بندے نکال رہے، ستار بھائی ادھر، غفار بھائی تھے، کلیم بھائی، وسیم بھائی، سب نام پہلے سے رجسٹر، بندے تو پیدا ہو نہیں رہے اس میں. تو پھر کیا ہوگا میرے بھائی، حل کیا ہوگا اس میں؟ وہی حل ہوگا جو میں بتاتا رہتا ہوں. تو میں یہ کر رہا تھا ان کی 3 بیٹیاں لگاتار ہو گئی بیٹے کی لالچ میں، ان کو کینسر ہوا، ان کا ہو گیا انتقال. اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں، کئی سال. وہ جو 18 سال میں بیوہ ہوئی تھی نا، وہ بھی جوان لڑکی ہے، جنسی خواہش جیسے مرد میں ہوتی ہے عورت میں بھی ہوتی ہے، وہ اب تک بیٹھی ہوئی ہے. میرا خیال ہے 14-15 سال ہو گئے اس واقعے کو، اب تک بیٹھی. 15 سال ایک ہی گھر میں رہتی ہے، اسی گھر میں دیور کے ساتھ. اس کو بھی ماں باپ نے کہہ دیا ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، شادی کر کے رخصت کیا ادھر ہی رہو سسرال میں. جوان دیور موجود ہے گھر میں، مگر وہ اس بھابھی سے شادی بولو بھائی نہیں کرے، نہ زمانہ کرنے دے گا معاشرہ اس کو. اب اس کی شادی نہ ہونے کا نقصان کیا ہے، وہ جوان لڑکی کی زندگی ہمیشہ کے لیے 3 بچوں والی عورت سے کون کرے گا شادی، اور اس کی 3 بیٹیوں کی زندگی بھی برباد. ان کے لیے جہیز جمع کرنا، ان کے لیے رشتے تلاش کرنا، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے یا بیٹیوں کی. بیٹی کی حفاظت تو باپ کرتا ہے، ماں تھوڑی کر سکتی ہے. علماء نے لکھا ہے میاں بیوی میں اگر علیحدگی ہو جائے نا، سیپریشن، تو لڑکی 9 سال کی اگر ہے تو باپ کو دی جائے گی، ماں کو نہیں. باپ اگر نہیں لیتا زبردستی اس کو پکڑائی جائے گی. فرمایا لِأَنَّ بِالرِّجَالِ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا لَيْسَ بِالنِّسَاءِ. فقہا کے الفاظ ہیں کہ باپ بیٹی کے معاملے میں جتنا غیرت مند ہوتا ہے ماں نہیں ہوتی، کیونکہ جوان جیسے ہی ہو رہی ہے اس کی طرف لالچی نگاہیں پڑیں گی. کوئی مس کال دے رہا ہے، کوئی جو ہے نا ڈیٹ مارنے کی کوشش کر رہا ہے. ماں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، باپ کو بنانا آسان نہیں. وہ آنکھیں نکال دے گا جس نے اس کی بیٹی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی، آنکھیں نکال دے گا اس کی بات. وہ عزت کا محافظ ہے. کتنے واقعات آ رہے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا سنانا، لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کبوتر جو ہے نا بلی دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بلی بھی مجھے نہیں دیکھ رہی، ہم نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی. لڑکے لڑکیوں کو کس طرح بیوقوف بنا کے ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، ان سے زنا کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز بناتے ہیں، شادی کے لالچیں دے دے کے چسکے لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ان کو. یہ بہت ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے. باپ کو پتہ ہی نہیں، ماں کو پتہ ہی نہیں، گھر میں سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ اتنا آزاد کر دیا، اتنا آزاد کر دیا کہ مردوں کے مزے بہت ہیں، بہت مزے ہیں. اور سمجھتی ہمیں آزادی مل رہی ہے، تمہیں آزادی نہیں مل رہی ہے. آزادی کس کو مل رہی ہے؟ مرد کو. تمہارا بیڑا غرق ہو رہا ہے، تمہیں عزت کے ساتھ بیوی بنا کے لانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بہت کوئی خوبصورت ہو اس کی شادی ہوتی ہے، ذرا سا عیب ہو نا عورت میں، قد چھوٹا رہ گیا، جسم تھوڑا سا بھاری ہے یا غریب زیادہ ہے، ترستی رہے گی ساری زندگی شادی کے لیے. باپ بھی اور بیٹی بھی، ماں بھی. ان کا کام ہی یہی ہر وقت مولوی صاحب کو رشتہ نہیں آ رہا، دعا کرا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، فلاں بزرگ کے پاس گئے. میں کہتے جن بزرگ کے پاس جا رہے وہ اپنی بیٹیوں کے لیے کسی اور بزرگ کے پاس گئے ہوئے، ان کی کون سی ہو رہی ہے. تو وہ اب دیکھو جوان دیور گھر میں موجود ہے، وہ اگر اپنی بھابھی سے کرتا شادی، دوسری پہلی بیوی سے کہتا رہنے رہو ورنہ دفع ہونا. یتیم بیٹیاں ہیں میرے بھائی کی، ان کی کفالت کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے. نبی نے کیا فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں اس کو ایک دفعہ ہاتھ پھیرنے سے ملیں گی. اور فرمایا جس نے یتیم کی کفالت کی، قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح ساتھ ہوں گے جنت میں جیسے 2 انگلیاں ہوتی ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ لیکن یہ سارے دلائل ایک طرف، دنیا دار آدمی تو ایک شادی کا قائل نہیں ہے، اور دیندار خانقاہ میں جاؤ تو وہ واقعات سنائیں گے، دیکھو 2 ہوئی، فلانے کی حال نہیں دیکھے کیا، اور کبھی ٹماٹر لینے بھاگ رہے، کبھی پیاز لینے بھاگ رہے، کبھی جھگڑے ہو رہے. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی نے کی تھی، وہ بھی پچھتائے بعد میں. میرے بھائی اس کا کوئی حل نہیں ہے اس کے علاوہ. جھگڑے ہو، لڑائی ہو، یہ چیزیں برداشت کر رہے آدمی. یہ پہلی میں شادی میں ہوتے ہیں یہ سب چیزیں. مزے میں تو اس کی زندگی ہے جو زنا کرتا ہے، اس کو تو نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی جھگڑا، چسکے لیے چلا گیا، تھوڑے سے پیسے خرچ ہوئے.
جیسے ہی بیوی آئے گی تو کچھ تو ہوگا نا گھر میں. حلال میں تو حلال جو ہے نا حلال, اس کا تو ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے بھائی, اس میں تو پریشانیاں ہیں, تبھی تو لوگ حلال پہ آتے نہیں ہیں. حلال کما کے کھانا کتنا مشکل کام ہے, تو حلال پر اکتفا کرنا بھی. عزت دار آدمی بیوی لے کر, پیغمبروں کی سنت ہے شادی کرنا, اور پیغمبروں نے بھی ٹینشنیں اٹھائی ہیں شادیوں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اتنا پریشان ہو جاتے تھے, 1 مہینے کے لیے گھر سے غائب ہو گئے. حالانکہ وہ ازواج مطہرات تھیں, سب سے پاکیزہ عورتیں, مگر اتنی ساری تھی بیوی, تو پھر بیوی بھی تو ہوتی ہے نا. وہ اتنا تنگ آ گیا, ایک دفعہ قسم اٹھائی, خدا کی قسم ان میں سے ایک کے بھی قریب نہیں آؤں گا میں, اتنا غصے ہوئی. اور 1 مہینے کے لیے بوریا بستر اٹھا کے چلے گئے, آؤں گا ہی. پیغمبر جن کی برداشت کی طاقت ہم سے زیادہ, 1 مہینہ 29 دن گزرے, پھر واپس آئے. 29 صحابہ نے کہا آپ نے تو 1 مہینہ کہا تھا, میں 29 دن کا چاند دیکھ لو جا کے, 29 دن کا. یہ پریشانیاں اٹھائی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے پریشانی اٹھائی ہے اپنی بیوی کی. اولاد ہوئی تو پہلی زوجہ جن کے اولاد نہیں تھی وہ حسد میں مبتلا ہو گئی کہ میرے اولاد نہیں, ان کے بچہ ہو گیا دوسری کے, حالانکہ شادی بھی انہوں نے کرائی تھی. تو یہ ساری ٹینشن ہے, اس پہ ثواب ہے, عبادت ہے. یہ چھوڑ کے خانقاہ جوائن کر لینا. خانقاہ میں تو رہنا چاہیے, میں خانقاہ کے خلاف نہیں ہوں. بیوی بچوں کی فکر سے آزاد ہو کے بیٹھ جانا اور خانقاہ میں چلا کاٹنے آئے گا, یہ اللہ کو پسندیدہ, یہ رہبانیت ہے. راہب یہی کرتے تھے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں نکل گیا, نہ بیوی نہ بچے, اللہ اللہ کر رہے. جب شادی کرو گے نا, کسی عورت کو رکھتا ہے انسان, لا کے پالتا ہے, اس کی ٹینشن اٹھاتا ہے, جھگڑے اٹھاتا ہے, وہ کسی کی بیٹی ہے, بیٹی, اس پہ اجر ملتا ہے اس کو. تو میرے بھائی یہ جو اگر خدا نہ خواستہ کسی گھر میں کوئی عورت بیوہ ہو جائے نا, تو رواج ڈالیں آپ, ترغیب دیں. میں یہ بتا رہا تھا, وہ جو میرے اپنے دور کے کزن کے واقعہ سنا رہا تھا, وہ بیچاری 15 سال ہو گئے اب تک ایسی جاب کر رہی ہے, 3 بیٹیوں کے لیے جہیز اکٹھا بھی کر رہی ہے, اپنی شادی کی فکر تو. کیا زندگی ہے جوان عورت کی جس کا شوہر نہ ہو, وہ بھی دیندار عورت ہے, بے دین ہوگی تو منہ کالا کرنا شروع کر دے گی. یہ ہمارا معاشرہ ہے. اور خانقاہ میں بھی اس کے خلاف اتنے سخت الفاظ خانقاہوں میں کہے جاتے ہیں اس کے خلاف. خانقاہ سے متنفر نہیں کرنا, ہمارے دین کے مرکز یہی ہیں. اپنے شیخ اپنے مرشد سے جب دوسری شادی کے خلاف سنا کرو تو ان سے بدگمان نہ بولو, بیچاروں کو علم کم ہے, حالات کا علم نہیں ہے, اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں. ورنہ خدا کی قسم کسی مولوی جو دوسری شادی کے خلاف, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اپنی بیٹیوں کے ساتھ جب اس کے گزرتا ہے نا, اس کی اپنی بیٹی کو طلاق ہو جائے, پھر دیکھو دوسری پہ دینے کے لیے تیار. میں ایسے مولویوں کو جانتا ہوں, ایک مولوی صاحب تیار نہیں ہوتے تھے, نہیں یہ اسلام میں یہ ہے مگر آج کے زمانے میں نہیں ہے. ان کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ایک بچے کے ساتھ, بچہ بھی تھا, طلاق ہو گئی, گھر پہ آگے بیٹھ گئی. تو مجھے کہنے لگے کوئی رشتہ ہے, میں نے 1-2 دوسری شادی والے رشتے میں, نہ دوسری نہ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. عدل کیسے ہوگا؟ وہی نا تربوز والا واقعہ, حکیم الامہ اتنی مشکل سے درمیان سے انچ ٹیپ لے کے کاٹتے تھے, یہ کیسے کاٹو گے آپ؟ میں نے کہا بھائی وہ حکیم الامہ کا تقویٰ تھا, شریعت میں ایسا نہیں ہے. میرے پاس بیٹھے میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑے آرام سے عدل ہو سکتا ہے, اتنا کوئی ٹینشن والا کام نہیں ہے. نہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. میں نے کہا بٹھاؤ پھر گھر لڑکی کو, کمارا اگر مل گیا تو ٹھیک ہے. میں نے بہت کوشش کیا کوئی کمارا ہو یا کوئی زرداری کی طرح ایسا ہو جس نے بیوی کو مارا ہو, پھر اس کے بعد اس کی شادی ہم کرا دیں. بہت سے ایسے بھی ہیں بیوی مرمرا گئی, ایسے بھی مل جاتے ہیں بعض دفعہ. مل جائے تو ٹھیک ہے, 5 سال گزر گئے, 6 سال گزر گئے, ملا ہی نہیں. کماریوں کو نہیں مل رہا تو اس کی بیچاری کے بچہ اس کو کہاں سے ملے گا؟ کافی عرصے کے بعد پھر فون آیا, یار کوئی دوسری والا ہی بتا دیں, دوسری کر رہا ہوں. میں نے کہا اس وقت کر رہا تھا, اب نہیں. کہہ رہے اچھا وہ ایک اور مولوی صاحب ہیں ان کو بتا دوں. میں نے وہ بھی نہیں کر رہے. آ گئی نا عقل میں, وہ کہاں گئی عدل کی باتیں, وہ سب ضرورت. تو یہ جو ہے نا, یہ خود ان پہ جب گزرتی ہے تو سب سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کو رواج ڈالیں. گھر میں کسی کی بھابھی بیوہ ہو جائے تو دیوروں کی جیٹھ کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے وہ نکاح کا پیغام بھیجیں اپنے بچوں کو رولنے سے بچانے کے لیے. یہ سمجھیں یہ میرے بچے ہیں, ان کی میں کفالت کروں گا. اور دیکھو اللہ تمہارے مال میں برکت کیسی دیتا ہے. غریب ہو جاؤ نا اگر زیادہ بچوں کی وجہ سے, کسی کے بچے لے کر رکھ لی اور تنخواہ میں گزار, میرا گریبان آ کے پکڑنا, بولنا آپ نے کہا تھا کہ دوسروں کے بچوں اپنے بھائی کے بھتیجوں کو لے کے پالو, اسی تنخواہ میں گزارا ہوگا لیکن گزارا نہیں ہو رہا, میرا گریبان پکڑنا. دیکھو اللہ کیسے مال کے وسائل کھولے گا تم پہ. خرچ کرنے والے کو اللہ دیتا ہے. یہ یہودی کی دعوت ہے کہ بس میں اپنا مال سارا میں ہی کھا جاؤں.
دوسروں کے ٹھیک ہے بچوں کو نہیں پالو آپ، پالنا مشکل ہے، یہ تو اپنا خون ہے نا، اپنا خون ہے، نہیں کرتے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں میرے علم میں، ان کے جو ہے نا وہ بھائی کسی ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا تو انہوں نے اپنی بھابھی سے دوسری شادی کی ہے، اور عزت کے ساتھ اس کو گھر میں رکھا ہوا۔ پہلی بیوی نے ہنگامے کیے، جھگڑا کیا، اس کو بولا بیگم یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہیں بھی رکھوں گا، اس کو بھی رکھوں گا، عزت رہنا رہو، نہیں رہنا تو تشریف لے جاؤ۔ وہ تھوڑے دن کے لیے تشریف لے گئی، پھر واپس آ گئی۔ سمجھ آ رہی بات؟ اگر نہیں بھی آئے تو اس کی زندگی آپ تھوڑی بھگا رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ گناہ کس پہ ہوگا اگر وہ بھاگ گئی، تو بھائی بھاگ ہو رہی ہے، گناہ آپ پہ کیوں ہوگا؟ بھائی جو بھاگتا ہے گناہ اس پہ ہوگا نا۔ تو الگ الگ گھر لے کے دے دو ان کو، یہ کوشش یہ کرو کہ ایک ساتھ نہ رکھو، تھوڑا سا چھوٹا موٹا کرایہ کا لے لو گھر، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں رواج ڈالو خدا کے لیے۔ موتیں تو ہوں گی، آج ایک گھر میں ہوئی ہے کل دوسرے گھر میں ہو سکتی ہے، کل تیسرے گھر میں ہو سکتی ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جوان مرنا بند ہو جائیں، جوان بھی مرتے ہیں، بوڑھے بھی مرتے ہیں، مریں گے، ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں، ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں۔ 40 سال سے پہلے ہارٹ اٹیک ہو جائے نا، بچتا نہیں ہے، پہلا اٹیک ہی آدمی کو لے ڈوبتا ہے۔ اور یہاں تو ہارٹ اٹیک کے علاوہ اتنی اٹیک ہوتے ہیں انسان پر، مچھر کا اٹیک الگ ہو رہا ہے، پھر ٹرک کا اٹیک ہو رہا ہے، بم کا اٹیک اور میزائلوں کے اٹیک، اور پھر ویسے ہی آدمی بیوی کی جب بات سنتا ہے تو اس کو ویسے ہی اٹیک ہو جاتا ہے۔ شادی شدہ آدمی کے مرنے کے چانسز کنوارے سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ وہ کوئی بات آیا، بیوی سے سنی، دل پہ لے گیا، ٹھیک ہے، مر گیا تو دل پہ لے جاتا ہے آدمی، حالانکہ کوئی ایسی بات ہوتی نہیں، لیکن دوستوں کی بات نہیں لے کے جاتا، ادھر جب آئے گا تو دل پہ لے گیا۔ تو باقاعدہ جو ہے کیا نام ہے، مر رہے ہیں، جنازے نکل رہے ہیں تسلی کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ رپورٹ ہے باقاعدہ۔ عورتیں کم مرتی ہیں، مرد زیادہ مرتے ہیں، یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، رپورٹ ہے۔ وجہ اس کی کچھ بھی وجہ تو میں لطیفے سناتا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مردوں میں موت کا ریشو عورتوں سے بہت زیادہ ہے۔ جاؤ عباسی شہید کے باہر کھڑے ہو کر دیکھ لو کس کی لاشیں نکل رہی ہیں، 90 مرد ہوں گے، 10 عورتیں ہوں گی، اتنے مرتے ہیں مرد، ایکسیڈنٹ میں، موٹر سائیکل پہ، لڑائی میں، اور پتہ نہیں حادثات میں، کیا کیا ہو، اتنے مرتے ہیں۔ خواتین کم مرتی ہیں، اور یہ ہر مخلوق میں ہے۔ نر جو ہے نا، نر، اس میں موت کا ریشو زیادہ ہے ہر مخلوق میں، اللہ کا نظام ایسا بنایا ہے۔ تو اتنے مر رہے ہیں، اتنے مر رہے ہیں، عورتوں پہ بھی ترس کھاؤ بیچاریوں پہ، ان کی اولادوں پہ بھی ترس کھاؤ۔ تو اس لیے یہ جو اصل بات آپ سے عرض کر رہا تھا وہ یہی بتا رہا تھا کہ جب اللہ کو ماننا پڑے گا تو پیغمبروں کو ماننا پڑے گا، تو پھر اس کو مولویوں کو بھی ماننا، پھر مولویوں کی باتیں سننی بھی پڑیں گی۔ مولوی بھی اسی قسم کی ٹیکنیکل باتیں کرتے ہیں آپ کے سامنے، پھر وہ بے پردگی میں، سود کے خلاف، آپ اپنی مرضی سے تجارت، یورپ میں جاؤ جو مرضی کماؤ، جیسے مرضی کرو، وہاں مولوی نہیں ہے، مولوی لیس ملک ہے، وہ ہر چیز ہوتی ہے نا، کلر لیس ہے اور کولیسٹرول فری ہے۔ تو یورپ مولوی فری ہے، لہذا وہاں نائٹ کلب بھی ہیں، ننگے ناچو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، زنا جتنا مرضی کرو، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں۔ یہاں کرو گے، جمعے کو مولوی صاحب کی تقریر سنو گے، تھوڑے سے شرمندہ ہونے کی کوشش کرو گے، بولو گے یار یہ غلط ہوا، جو میں نے جو کیا غلط کیا ہے، پھر وہ مزہ نہیں آئے گا گناہ میں جو پہلے آیا ہے۔ تھوڑا سا کرکر ہو گیا، ایسا نہ ہو آسمان سے چھت گر جائے، مولوی صاحب نے اتنا ڈرایا تھا اس دن، زمین نہ پھٹ جائے گئی، سمجھ آ رہی ہے؟ اگرچہ ممکن ہے وہ مولوی صاحب خود بھی صحیح نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے، لیکن بیچارہ بیان تو کر رہا ہے، وہ بھی ڈر رہا ہے، سننے والے بھی ڈر رہے ہیں، سب ڈر تو رہے ہیں نا۔ وہ مزے تھوڑی ہے جو یورپ کے انگریزوں کے ہوتے ہیں، وہ مزے تھوڑی ہے۔ تو یہ ڈر کا جو ماحول ہے نا، یہ کون کریٹ کر رہا ہے؟ یہ خود بھی ڈر رہے ہیں، دوسروں کو بھی ڈرا رہے ہیں۔ گناہ نہ بھی چھوٹے تو کم از کم مسلمان اتنے مزے سے گناہ کرتا نہیں ہے جیسے گورے گناہ کرتے ہیں، ان کا تو بریک ہی نہیں ہے ان کی۔ تو میرے بھائی پھر سود، پھر تجارت کا مسئلہ، صبح و شام کتنے لوگوں کو فون آتے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ پہ آج کل کاروبار چل رہے ہیں، ایک وہ سونے کا جو چل رہا ہے نا، بس ایک بٹن کلک کرنے کا دیر ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا سونا آ جاتا ہے، اتنا گولڈ آتا واتا کچھ نہیں ہے، بس فرض کر لیتے ہیں، پھر آگے گوروں نے اس سے کروڑوں روپے کمائے، لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں یہ جوا ہے، یہ حرام ہے، جائز نہیں۔ آپ جب تک سونے پر قبضہ نہ کر لیں، اور یہ مولوی نہیں کہتے، یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا اپنے نبی کی؟ اللہ خود تو نہیں کہتا نا، نبی کی زبان سے سفیر بھیجا، نبی نے فرمایا کہ لا تبع ما لیس عندک، حدیث ہے صحیح کہ جب تک کوئی چیز تمہارے قبضے میں نہ آ جائے اس وقت تک تمہیں اسے بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اصول تجارت کا، جب تک آپ کے قبضے میں نہ ہو، قبضے کا مطلب آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئی، آپ کی جیب میں آ گئی، حصی طور پر آ جائے،
تو جب تک نہیں ہوگی آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، ورنہ پلس مائنس کرتے رہو گے، جسے فارورڈ سیل کہتے ہیں، فیوچر سیل کہتے ہیں. یہ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا پاؤں پھیلا کے کروڑوں روپے کما لیتا ہے آدمی. اس کی اجازت نہیں ہے. حلال کمانے کے لیے کون، اب لوگ کہتے ہیں ابھی پاگل ہیں وہاں جیسے سونا اٹھا کے لائیں پھر جیب میں ڈالیں پھر آگے کسی کو بیچیں، یہ تو پسینہ بہے گا اس سے. تو اللہ یہی تو چاہتے ہیں تھوڑا سا پسینہ نکلے تمہارا. پھر سود میں کیا ہوتا ہے، آپ کسی کو پیسے دے کے بالکل آرام سے گھر میں آلتی پالتی مار کے لیٹ گئے، میں نے پیسہ جمع کرا دیا اتنے مہینے، ہر مہینے مجھے اتنا ملتا رہے گا، چاہے اس کو فائدہ ہو چاہے اس کو نقصان. مولوی صاحب یہاں کباب میں ہڈی بن کے آ جاتے ہیں، بولتے نہیں یہ پیسہ اس کو دیا، اگر ڈوب گیا تو تمہارا نقصان ہوگا، اس کا نہیں ہوگا. تو یار یہ تو عجیب سی بات ہو گئی بھائی. اللہ میاں کہتے ہیں ایک تو پیسہ ہے تمہارے پاس، اس کے پاس ہے نہیں، پہلے غریب تبھی تو آیا نا. اس کا اگر نقصان ہو وہ کہاں سے بھرے گا بیچارہ، وہ تو پہلے غریب ہے. تو نقصان کس کا ہونا چاہیے، انویسٹر کا. اور انویسٹر ہمیشہ چاہتا ہے کہ میں پیسے سے پیسہ چھاپوں، نقصان نہ ہو. یہ اللہ نے قانون بنایا. انسان بناتا تو وہ تو انویسٹروں کا نفع دیکھتا ہے نا، کیونکہ قانون تو انویسٹر ہی بناتے ہیں نا جن کے پاس دولت، غریب آدمی تھوڑی قانون بناتا ہے. تو انسانوں نے، یورپ والوں نے بنایا تو انہوں نے جو سرمایہ دار تھے ان کے مفاد کو سامنے رکھ کے بنایا ہے، دولت مند غریبوں کا مفاد نہیں رکھا. اللہ نے قانون بنایا تو کس کو دیکھ کے بنایا، غریبوں کو دیکھ کے. غریب کی صرف محنت ضائع ہوگی، پیسہ اس کا ضائع نہیں ہوگا. پیسہ جس کے پاس ہے اسی کا ضائع ہوگا، کیونکہ وہ اس کی ریکوری ہو جائے گی. وہ سارا پیسہ تھوڑی دے رہا ہے، 15-20 اور بھی تو جگہ پہ لگائے گا اس نے. تو یہاں انویسٹر کی کباب میں ہڈی کون بنتا ہے بھائی؟ جو انویسٹر ہے نا اس کی تجارت میں کباب میں ہڈی کون بنتا ہے؟ مولوی جمعے کو آ کے تقریر کر دیں گے، مولوی صاحب سود خور حرام، سارے بینک کے مینیجر بیٹھے ہوں گے بغلیں جھانک رہے ہوں گے، یار یہ سننے کیا آئے تھے، یہ تو ہمیں ہی لتاڑنا شروع کر دیا. تو پھر ہے تو مسلمان نا، گھر جا کے تھوڑا شرمندگی ہوگی، بیوی بھی تانے دے گی سود کھاتے ہو، ہر جگہ تانے ملیں گے. کوئی دعوت سے ہاتھ کھینچ رہا ہے کہ میں تو آپ کی چائے نہیں پیتا، کیونکہ میں نے علماء سے سنا ہے بینک میں جو جاب کرتا ہے اس کی چائے بھی حرام. وہ تو بیچارہ وہاں جاتا ہے تو یس سر 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 کرتے ہیں نا بینک میں، سر آئیے، اور یہاں آ گئے چائے پینے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی، کیا آپ کی حرام آمدن کی ہے. کیسا بیچارہ ذلیل شرمندہ سا ہو جاتا ہے، عجیب سا اس کو فیل ہوتا ہے. تو وہ پھر یہ دنیا داروں نے کیا حل سوچا جو بالکل سگل ہوتے ہیں کہ اسٹیٹ کو مولوی فری بناؤ. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے گھی کولیسٹرول فری ہونا چاہیے، تو یہ ریاست کیسی ہونی چاہیے، مولوی. مولوی لیس بھی کہہ سکتے ہیں، مولوی فری بھی کہہ سکتے ہیں، مختلف اس کے نام ہیں. مولویوں کو ختم کرو. اب چونکہ اتنے سارے ختم ہوتے نہیں، لہذا اب اس کو میڈیا میں علماء کو ذلیل کرنے کے پروگرام چل رہے ہیں. یہ آپ کو بتا دوں، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، یہ ایک بتا دوں. نہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوئی بہت تعریفیں کرتا ہوں، میرے بیان میں کبھی نام بھی نہیں آیا. لیکن جو میڈیا اور عوام مولانا فضل الرحمان کی جو برائیاں بیان کرتی ہے نا، جو برائیاں وہ ان میں ہے نہیں. وہ برائیاں جو ہم سمجھتے ہیں نا، جو خامیاں، وہ تو ٹھیک ہیں. پبلک جو ان کے خلاف بولتی ہے نا، وہ صرف ان کے مولوی ہونے کی وجہ سے بولتی ہے. یہ بتا دوں آپ کو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ پبلک جو بولتی ہے نا ان کے خلاف، وہ صرف اس بنیاد پہ کیونکہ پبلک نے جس کو رہبر بنایا ہوگا اس میں اس سے زیادہ 100 گنا زیادہ خرابیاں ہوں گی. لیکن وہ چونکہ مولوی ہیں، یا جماعت اسلامی کو بھی اس میں شامل کر لوں، ہے تو وہ بھی دیندار لوگوں کی جماعت نا، تو ایک اسلام کی طرف نسبت ہے. تو جماعت اسلامی کی مخالفت بھی جو لوگ کرتے ہیں، پبلک جو کرتی ہے، وہ اخلاص کی بنا پہ نہیں کرتی، وہ ان کے مذہبی ہونے کی بنیاد پہ کرتی ہے. اگر اخلاص سے کریں نا، جو حقیقی خامیاں کو ہائی لائٹ کرے، تو ہم ان کی بات سنیں بھی. لیکن میں نے اکثر عوام میں دیکھا ہے کہ جو عیب بیان کیے جاتے ہیں وہ عیب حقیقت میں عیب ہے نہیں، وہ سیاست کا حصہ ہے، جائز سیاست کا حصہ ہے. کچھ عیب ہیں بھی، لیکن وہ جو لوگ بتاتے ہیں وہ والے عیب نہیں. تو یہ سب ذہن بنایا کس نے ہے؟ ٹیلی ویژن نے بنا. علماء کو، مولوی کو، اتنا ایک تبلیغی جماعت رہ گئی ہے جس کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا. وہ بھی اس لیے کہ یہ لوگ کسی کے کام میں ذرا بھی دخل اندازی نہیں کرتے، ورنہ میڈیا کو ذرا سا موقع ملے نا، ان پہ بھی لطیفے بنانا شروع کر دیں. لیکن انہوں نے کوئی ایسا موقع چھوڑا نہیں ہے نا، کسی کے کام میں دخل ہی نہیں، اپنا اللہ کے لیے لگے ہوئے اخلاص کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ سب ذہن کون بنا رہا ہے؟ میڈیا، علماء کے خلاف، مولویوں کے خلاف، یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. تو یہ سب میں نے بتایا کہ اس لیے کہ اسی وجہ سے جہاں مذہب کے خلاف تحریکیں چلی ہیں نا، وہ تحریکیں چلی اس بنیاد پر ہے کہ اللہ کے وجود کی نفی کی جائے. جو اصل بات بس اس میں ختم کرتا ہوں سمیٹ کے، اللہ کے وجود کی نفی کی. کیونکہ اللہ کو مان کے یہ سارے پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ کی وجود کی نفی کے لیے پھر مختلف فلسفے گڑھے گئے. ان میں ایک فلسفہ ڈارون کا سب سے مشہور مقبول ہوا، بھئی یوں بنا تھا، یوں بنا تھا، یوں آ گیا، تاکہ اللہ واللہ نہیں، معاذ اللہ ایسے ہی ہو گیا ساتھ.
تو پھر ایسے ہی نہیں ہوگا بھائی. اللہ کہتے ہیں ایسے ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. فرمایا کیا خود سے بن گئے؟ جواب ہی نہیں دیا اس سوال کا اللہ نے. بعض دفعہ جواب اتنا واضح ہوتا ہے کہ وہ دینے کی ضرورت ہوتی نہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم خلقوا من غیر شیء. کیا آٹومیٹکلی وجود میں آ گئے ہو؟ بس سوالیہ نشان ڈال کے چھوڑ دیا, سوچتے رہو. یقیناً ضمیر کہے گا نہیں بھائی آٹومیٹکلی ایسا ایک پنکھا چھت پہ نہیں لگ سکتا, ہوا کے بغیر گھوم نہیں سکتا خود بخود. کبھی دیکھا خود بخود دنیا میں کوئی کام ہوا؟ خود بخود ٹرک چلتا چلا جا رہا ہے, خود بخود بریک لگ رہی ہے, صحیح ہے, خود بخود لقمہ منہ میں جا رہا ہے. ایک شیشہ خود نہیں بنتا. شیشے کے لینس اپنی جگہ آنکھوں میں فٹ ہو گئے اور پورا کیمرہ وجود میں آ گیا. 356 میگا پکسل جو ہے نا کیمرہ وجود میں آ گیا, پورا بنا بنایا اور اپنی جگہ فٹ ہو گیا. آنکھ لگ گئی, ناک لگ گئے, دانت آ گئے, آنتیں آ گئی, سارا سسٹم بن گیا. جوان ہوا, شادی ہوئی, اس کی اولاد ہوئی, ساس سسر اور جناب پورا خاندان. فجعلہ نسبا وصہرا خلق من الماء بشرا. فرمایا وہ اللہ ذات ہے جس نے پانی کی بوند سے بنایا اور ایسا عزت دی, ایسی عزت دی. جعلہ نسبا وصہرا. جب پیدا ہوا تو 2 خاندان ددیال اور ننیال, اور جب شادی ہوئی تو ایک تیسرا خاندان سسرال والا. 3 خاندانوں کے درمیان میں عزت ملی اس پانی کی بوند کو. یہ کیا آٹومیٹکلی ہو رہا ہے سارا نظام؟ کیا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. فرمایا آٹومیٹکلی بن گئے یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ ظاہر ہے ہم نے تو بنایا ہی نہیں, ہم تو تھے ہی نہیں تو بنا کیسے سکتے تھے؟ جواب ایک ہے کہ کوئی ہے جس نے بنایا, تو وہ ہے, وہ ذات ہے. لہذا جب اس کو مانو گے تو پھر پیغمبروں کی, پھر علماء کی, پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے. اور اللہ نے بتا دیا کہ میں نے پہلی مرتبہ بنایا اس لیے تاکہ میرے دوسرے مرتبہ بنانے کی قدرت پہ یقین آ جائے, دوسری مرتبہ بنانا تمہاری سمجھ میں آ جائے. تم یہ نہ کہو یہ نہیں ہو سکتا, تم کہو ہو سکتا ہے. جس نے یہ کر دیا وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور فرمایا پہلی مرتبہ بنایا اپنی طاقت کے اظہار کے لیے, دوسری مرتبہ بناؤں گا لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ. تم نے جو کچھ کیا ہے تمہیں تمہارا کیا کرایا دکھانے کے لیے. دوسری مرتبہ زندگی کیوں ملے گی؟ جو کیا ہے اس کا رزلٹ دکھانے کے. تو میرے بھائی خوش قسمت انسان وہ ہے جو اس زندگی میں اپنے اعمال اتنے اچھے کر لے کہ جب کل اپنا رزلٹ دیکھے تو وہی سورہ حاقہ میں جو اللہ نے بیان کیا وہ خوشی سے چیخے گا جب دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا اور کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. بھاگے گا خوشی سے, لوگوں میرا اعمال نامہ پڑھو پڑھو, دیکھو مجھے جنت کی ضمانت مل گئی, جنت کی اور فرمائے جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ سامنے سے نہیں لے گا. اتنی نفرت ہوگی نا اس کو, وراء ظہری, پیٹھ کے پیچھے سے وصول کرے گا. کسی کی رپورٹ کارڈ بالکل خراب ہو نا, محنت, اور اس کو پتا ہے کہ اب میں ناکام ہو گیا, تو رپورٹ کارڈ کیسے لیتا ہے, اپنی رزلٹ کیسے لیتا ہے؟ اس کو پتا ہو کہ اس میں فیل لکھا ہوا ہے, منہ ادھر کر کے نفرت سے لے گا. تو اللہ فرماتے ہیں پیچھے, ہاتھ پیچھے کر کے لے گا کہ یہ اعمال نامہ مجھے دکھایا نہ جائے. وراء ظہری, پشت کے پیچھے سے اپنا اعمال نامہ وصول کرے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ. ہائے کاش, ہائے کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا. ہائے کاش, یا لیتنی کنت ترابا, میں مر کے ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتا, مجھے دوبارہ زندگی نہ ملتی. تو خوش قسمت ہے میرے بھائی جو گناہوں سے بچتا ہے, اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اس سے فوراً توبہ کر لیتا ہے, اپنے اعمال کو درست کر لیتا ہے اور سیدھے اعمال کرتا ہے ڈرتے ڈرتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور کبھی غلطی ہو جائے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اس کو جلدی. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, جسے سچی توبہ کی توفیق مل جائے حدیث میں ایسے جیسے اس سے گناہ ہوا ہی نہیں. کتنی بڑی اللہ کی رحمت. تو جو اچھے اعمال میں لگ گیا نا کامیاب ہے, نہیں لگا کچھ بھی کر لو میرے بھائی, یہ پھر دنیا ہے. چاند پہ بھی پہنچ جاؤ, عربستان کہاں پہنچا تھا, چاند گیا کہاں, وہی زمین کے اندر. تو انجام وہی ہے سب کا, اس سے روک نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے, حضرات کو بھی موت سے پہلے ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. بچوں کو پیدائشی ٹیکے اور کیا لکھے پولیو قطرے پلانا مفید ہے یا نہیں, امت مسلمہ کے سازش کے ساتھ نسل کی. یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے بھائی, اگلے ہفتے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. پولیو اور حفاظتی ٹیکے, بات کچھ نہیں کروں گا, دونوں رائے پیش کر دوں گا, دونوں کے دلائل, فیصلہ آپ لوگ خود کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ ٹیکے لگانے ہیں نہیں لگانے ہیں
لگانے ہیں تو کتنے لگانے ہیں یہ آپ لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے. میں دونوں طرف جو دلائل ہیں ان کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دوں. فیصلہ عوام کے ہاتھ میں.